ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع اپوزیشن جماعتوں کی تحریک پی ڈی ایم ہے کہ پی ڈی ایم نے 31 جنوری 2021 ڈیڈ لائن دی تھی وفاقی حکومت اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ عہدہ چھوڑیں اور گھر چلے جائیں، کیونکہ وہ عوامی مفاد بھی کھو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منتخب ہو کر نہیں بلکہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور انہیں سلیکٹرز کا ایک الزام بھی دیا تھا یا ایک نام بھی دیا تھا۔ لیکن عمران خان فروری شروع ہو چکا ہے، وہ اپنے عہدے پر براجمان ہیں اور اپوزیشن کو دکھانے کے لیے انہوں نے عوامی رابطہ مہم اس طرح سے شروع کی کہ اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ مختلف اخبارات کے ذریعے عوام تک پہنچایا اور عوام کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی گئی۔ یہ ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈڈ تھی، اس پر کبھی پھر بات کریں گے، کیونکہ ٹیلی فونک گفتگو پہلی بار کسی وزیر اعظم نے عوام کے ساتھ نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی اس طرح سے ٹیلی فونک گفتگو کر چکے ہیں، اور ان سے پہلے سید یوسف رضا گیلانی وہ بھی عوام کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ٹیلی فونک گفتگو کس لحاظ سے اہم ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پی ڈی ایم کی تحریک۔ تو پی ڈی ایم کی تحریک جس نے ٹف ٹائم دینا تھا حکومت کو، لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ 20 ستمبر 2020 کو آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 31 جنوری تک استعفیٰ دیں۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو اس کے بعد پھر اپوزیشن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے مستعفی ہوگی، اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ کا انعقاد کرے گی اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں کا ٹول استعمال کرے گی۔ لیکن اپوزیشن جو ہمیشہ عمران خان کو یو ٹرن خان کا خطاب دیتی ہے، اس نے خود بڑے یو ٹرن لیے۔ جو پہلا یو ٹرن لیا گیا اپوزیشن کی طرف سے وہ یو ٹرن یہ تھا کہ اپوزیشن نے یہ کہا کہ ہم استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کرائیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کی۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اپنی اپنی جماعتوں کو استعفے جمع کروائے جائیں۔ تو یہ پہلا یو ٹرن تھا۔ دوسرا یو ٹرن تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا اور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، کیونکہ اگر ضمنی انتخابات میں حصہ لے کے صوبائی یا قومی اسمبلی کو حصہ بنا جاتا ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس حکومت کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں اور اسپیکر سے حلف لیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ اب ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا اور الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن پھر اس پر یو ٹرن لیا گیا اور ضمنی انتخابات بھی لڑے گئے۔ تیسرا جو بڑا اقدام اٹھانا تھا پی ڈی ایم نے وہ تھا کہ سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا اور سینٹ الیکٹورل کالج کو توڑا جائے گا۔ لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپنے تمام امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ کل یا پرسوں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس طرح کی درخواستیں طلب کر لی جائیں گی، اور پھر مذہبی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں بھی اپنے اپنے امیدواروں کی درخواستیں طلب کریں گی اور سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ تیسرا یو ٹرن پی ڈی ایم لے چکی ہے۔ ناظرین، بنیادی وجہ کیا بنی ہے کہ پی ڈی ایم تحریک جو ہے وہ چلنے سے پہلے فلاپ ہو گئی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس جو اے پی سی جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اور اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں اس کا انعقاد کیا گیا تھا 20 تاریخ کو، تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور جلد بازی میں چارٹر ڈیمانڈ مرتب کیے گئے، آئینی اور قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ حالانکہ اعتزاز احسن، میاں رضا ربانی، مصدق ملک، بیرسٹر ظفر اللہ اور ان سمیت دیگر کئی ایسے اپوزیشن کے سینئر ممبران موجود ہیں جو آئین اور قانون کی زبان کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور قواعد و ضوابط سے بھی بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں، بلکہ وہ استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جلد بازی میں اعلان کر دیا گیا کہ الیکٹورل کالج توڑا جائے گا، لیکن بعد میں جب غور کیا گیا تو
اپوزیشن کے استعفوں کے باوجود الیکٹورل کالج نہیں ٹوٹ سکتا تھا اور سینٹ کے الیکشن میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور کوئی بڑا آئینی بحران پیدا نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ لیکن ایک اور جو بڑی وجہ، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کے لیے جو سہولت کاری کا ایک سبب بنا ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کمیٹی کا اجلاس۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے اور سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیا جائے گا اور سندھ اسمبلی کو کسی صورت نہیں توڑا جائے گا۔ جب یہ تمام سفارشات میڈیا کے ذریعے PDM قیادت تک پہنچی تو PDM قیادت ایک مرتبہ ضرور پریشان ہوئی، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کو سیف سائڈ دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ کہا کہ جب تک بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری PDM سربراہان کے سامنے گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پھر اجلاس ہوتا ہے PDM کا سربراہی اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سفارشات سامنے رکھ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سب سے بڑی اور با اختیار کمیٹی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، نہ ہی سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ سندھ میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور ہمارے جو مطلوبہ سینیٹرز ہیں وہ ایوان میں نہیں آ سکیں گے اور اس کا سراسر نقصان اپوزیشن کو ہوگا، اور جب اپوزیشن پارلیمان کو ترک کر دے گی تو حکومت کے لیے کھلا میدان ہوگا، پھر وہ جس طرح کی چاہے گی وہ اپنی لیجسلیشن کرے گی۔ جس کے بعد PDM کی قیادت نے بھی اس پر غور کیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس کی تائید کی گئی اور کہا گیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کے حامی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور PDM کی دیگر جماعتیں بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو PDM کے اس اتحاد سے الگ کیا جائے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے تو PDM کی تحریک کو ایک بڑا دھچکا لگے گا، بڑا نقصان ہوگا اور اس کا فائدہ حکومت اٹھائے گی، جیسے کہ اٹھا رہی ہے۔ ابھی بھی PDM کے بہت زیادہ فیصلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اختلاف کا اظہار کرتی ہے اور اس کے بعد پھر PDM کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کرتی ہیں تاکہ یہ اتحاد برقرار رہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ ہے، ان کو لانے والوں کے ساتھ نہیں، تو یہ سب سے بڑا یو ٹرن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یو ٹرن گنوائے تھے تو ایک اور بڑا یو ٹرن یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری اصل لڑائی تو سلیکٹرز کے ساتھ ہے۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان بھی بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ بڑی جماعتوں کے ہاتھوں استعمال ہونے جا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے بھی سیف سائڈ لے لی ہے۔ آج ہم نے مولانا غفور حیدری صاحب سے بھی گفتگو کی جو کہ پارلیمنٹ لاجز میں ایک کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا تاریخ تو گزر گئی ہے، نہ آپ کے استعفے آئے نہ وزیر اعظم کا استعفی آیا، تو مولانا نے اتنی بات کی کہ حکمت عملی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب عمران خان حکمت عملی تبدیل کرے تو آپ اسے یو ٹرن کہتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جائیں تو کیا وہ یو ٹرن نہیں ہے؟ یہ سوال ضرور ہے۔ اب PDM کی تحریک کس طرح سے آگے بڑھے گی، یہ تو جو فروری کے پہلے ہفتے میں یعنی 2 دن بعد اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں واضح ہو جائے گا کہ PDM اب کیا کرے گی۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب تک PDM نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر غور کیا جائے گا کہ کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور ان سے کیا کیا سبق سیکھا گیا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد، کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک اپوزیشن جماعتوں کو قائل کر پاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان اپوزیشن جماعتوں کو ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہوگا کہ جسے بجلی، پیٹرولیم اور مہنگائی کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا ہے، اگر ایسی صورت میں پی ڈی ایم کی طرف سے تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہو جائے گی اور پھر 1 سال سے 1.5 سال پی ٹی آئی حکومت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو آنے والا جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے وہ انتہائی اہم ہوگا کہ اس میں کون سے فیصلے ہوتے ہیں اور کیا اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم کی قیادت اتفاق نہیں کرتی تو پھر میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینٹ الیکشن کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم کا شیرازہ مجھے بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر نہ کوئی لانگ مارچ ہوگا نہ کوئی شارٹ مارچ ہوگا، بلکہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حکومت پھر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے گی۔ تو ٹائمنگ بہت عام ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2021 کے جو پہلے 3 مہینے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ اب آتا ہوں، ذرا مختصر سی بات کروں گا کیونکہ آپ کا میں نے بہت وقت لے لیا، کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ٹیلیفونک رابطے کیے عوام کے ساتھ اور عوام کے گلے شکوے سنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس طرح کی گفتگو عوام کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن یہ ساری گفتگو کبھی بھی براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ پہلے یہ ٹیلی فون ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وزیر اعظم ان کے سوالات کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے براہ راست کال آ رہی ہے اور وہ کال وزیر اعظم صاحب سن رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ حربہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ نے عوامی مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے آپ کو خطرہ نہیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات سے، بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں سے ضرور آپ کو خطرہ لاحق ہے، اور اگر آپ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف فراہم نہیں کرتے تو پھر جس طرح سے ابھی بعض سرکاری اداروں کے باہر بینرز لگے ہوئے ہیں بے روزگاری کے اور مہنگائی کے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بینرز اٹھا کے یہ سرکاری ملازمین اور عوام پھر پارلیمنٹ کے سامنے آ جائیں، اور اگر عوام جو اپوزیشن سے بھی نالاں ہے اور حکومت سے بھی تنگ ہے، اگر وہ سڑکوں پر آ گئے تو پھر انہیں آسانی سے گھر بھیجنا بہت مشکل ہوگا، البتہ پھر حکومت کے گھر جانے کے جو خطرات ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، لیکن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع ضرور فراہم کریں۔